امریکی انخلا کے بعد جب افغانستان کی اپنی 3 لاکھ فوج نے افغان عوام کو بے یار و مددگار چھوڑا تو پاکستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات شروع کیے اور مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے 5 ارب روپے کی امدادی پیکج کی منظوری دی، سردی سے بچاؤ کے لیے پناہ گاہیں اور دیگر سامان روانہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2611 کلومیٹر پر مشتمل پیچیدہ اور ناقابل رسائی بین الاقوامی بارڈر موجود ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے بعد قبائلی علاقوں سے فرار ہونے والے دہشت گردوں نے افغانستان میں بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں سکونت اختیار کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت افغانستان میں بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں ٹی ٹی پی کے 6 سے 8 ہزار کے قریب جنگجو موجود ہے۔ یہ شدت پسند جنگجو وقتاً فوقتاً بارڈر پار سے پاک فوج کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ چند ماہ میں بارہا افغانستان حکومت سے پاک افغان سرحدی علاقے کو محفوظ بنانے کی درخواست کی، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد افغان سرزمین کو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند دنوں میں حملے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے 7 جوانوں کو شہید کیا، جس کے جواب میں خفیہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور 40 سے زائد دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ کارروائی کے بعد پی ٹی ایم کی جانب سے سوشل میڈیا پر ان ہلاک شدہ دہشت گردوں کی تصویریں شیئر کی گئی اور افغان عوام کو اشتعال دلانے کے لیے ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالانکہ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان دہشت گردوں کے جنازوں میں ٹی ٹی پی کے بدنام زمانہ دہشت گرد کمانڈر یاسر عرف پرکے بیٹھا ہے۔ اگر یہ جاں-بحق افراد عام شہری تھے تو ان کے جنازوں میں ٹی ٹی پی کے بدنام زمانہ دہشت گرد کمانڈر کیوں بیٹھا ہے؟ فیصلہ اب افغانستان کو کرنا ہے۔ ان کو دوست ملک پاکستان چاہیے یا دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی، کیونکہ دہشت گردی کا مقابلہ دونوں ممالک نے مل کر کرنا ہے۔